جو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیے وہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ سوال یہ تھے کہ یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے، اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی بڑی نصیحت اور زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو پھر ان کو مار دیتے ہو، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی کاشت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کو بونا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر خود ہی اسے کاٹ کیوں دیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے میں اس میں دانہ اور بوسا تھا اور دونوں کو جڑا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یا الہی، یہ میری دانش مندی اور عقل سب آپ ہی کی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ پہ کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک۔ ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے، کسی کے جسم میں موتی کی طرح روح ہے تو کسی کے جسم میں خنج کی پونج کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو ملا کر رکھنا بھی ٹھیک نہیں، اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی یہ حکمت، کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیوں کرتا ہے پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور ساتھ میں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرتی نظام میں ڈھیر ساری صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں جوہرات ہیں جس سے کوئی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔